الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه. اسلام اسلامی بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اور آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ 2 سال تک ہم اپنے گھروں میں مصروف تھے۔ جس انداز سے ہمیں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنی تھی ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس کے بعد والے سال میں اجازت تو دی گئی، لیکن بہت ہی مختصر سی اجازت دی گئی۔ یہ تیسرا سال ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب پر کرم کیا، احسان کیا کہ ہم اللہ کے گھر میں مل کر کے جماعت بنا کر کے کھڑے ہیں، اور جس انداز سے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے اسی انداز سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس پر اللہ رب العالمین کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کر کے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، بشارت دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کہتے ہوں گے کہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے تو ان کے دلوں میں کس قدر جذبہ پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں ہمیں متاثر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ثواب ہمارے لیے اس مہینے میں رکھا ہے اس ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے، اپنی جھولیاں بھر لینی چاہیے۔ ان کے اندر کس قدر جذبہ پیدا ہوتا ہوگا۔ شہر مبارک، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیام، اللہ نے تم پر اس مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین اور غرض الجن والشیاطین، شیطانوں کو یا جو سرکش جنات ہیں ان کو پابند کے سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نیک انسان، ہر صالح انسان، اس کو توفیق مل جاتی ہے نیک عمل کرنے کی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ جس قدر ہو سکتا ہے اپنے نیک اعمال کو پیش کرتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں دیگر ایام میں جہاں ایک نیکی عطا کرتا ہے، اس مہینے میں 10 نیکیوں سے بڑھا کر 700 نیکیاں بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اپنے اوقات دیگر کاموں میں، گپ شپ میں
نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ جب ہمیں عطا کر دیا ہے تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ثواب بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا، اسی میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لہذا رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ استوار ہوگا۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیں گے، تو جان لیجیے کہ یہ قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن مجید اور یہ رمضان کے روزے سفارشی بن کر کے آئیں گے قیامت والے دن۔ ہم دنیا میں سفارشیوں کو ڈھونڈتے ہیں، وسیلوں کو ڈھونڈتے ہیں، کسی کے ذریعے سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے، اور ان وسیلوں کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، دب و دو کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور جمعرات حاضری دیتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کرا دیں گے۔ ان وسیلوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کو جہنم سے یہ لوگ بچا لے جائیں گے، جنت میں داخل کروا دیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ رمضان کے یہ روزے اگر ہمارے صحیح ہوئے تو یہ سفارشی بن کر کے آئے گا، بندے کی سفارش کرے گا، اور قرآن مجید بھی سفارشی بن کر کے آئے گا، بندے کی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان حائل ہوگا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کو، تیرے کلام کو رات میں پڑھتا رہا ہے، جب یہ چاہتا تو سو سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا، کہیں پر وہ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اللہ رب العالمین تیرے کلام کو پڑھا ہے، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش قبول کر کے بندے کو جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا یہ جو روزہ ہے یہ بھی سفارشی بن کر گیا کہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ تعالیٰ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، کیونکہ اگر یہ چاہتا تھا چھپ کر کے کھا سکتا تھا، چھپ کر کے پی سکتا تھا، چھپ کر کے دیگر جو اس کے لیے مباحات ہیں ان مباحات کو کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین تیری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس اپنی شہوت کو برداشت کیا، اللہ رب العالمین میری سفارش اس کے حق میں قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین روزے کی بھی سفارش قبول فرمائے۔ تو یہ دو پکے سفارشی ہیں، ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب سفارشی بن کر کے آئیں گے، جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخل کرنے کا سبب ذریعہ ہے، یہی وسیلہ ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے وسائل اور زیادہ ہو جائیں، ہم کو جہنم سے بچا لے جائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو یہ قرآن بہت ہی کام کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها فلا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ قرآن مجید کا کوئی شخص، کلام اللہ کا کوئی شخص ایک حرف بھی پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں فلا اقول الف لام حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میں ایک حرف ہے، ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف، لیکن الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ آپ اندازہ کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کے صرف الف لام میم پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم پڑھ لیتے ہیں، آپ کو 3 نیکیاں جہاں دیگر ایام میں ملتی ہیں، رمضان کے مہینے میں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر یہی دلجمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آپ ایک صفحہ پڑھتے قرآن مجید کا، آپ نے کتنی زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں، آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیں ایک صفحے میں کتنے حروف آتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان کا یہ مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں گزر گئے،
کتنے ایسے لوگ تھے جو اس سے پچھلے والے رمضان میں گزر گئے، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان کی آس میں تھے لیکن وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ موقع عطا کر دیا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ بھوکا اور پیاسا رکھنا، اپنی شہوات کو چھوڑ دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے اور جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ چاہے کھائے چاہے پیے، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی لگاؤ، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو روزہ فرض کیا، مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا جائے۔ جو گناہ ہاتھ سے ہو سکتے ہو وہ چھوڑ دیا جائے، جو گناہ پاؤں سے چل کر ہو سکتے ہیں وہ چھوڑ دیا جائے، جو گناہ آنکھ سے دیکھ کر ہو سکتے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو گناہ کان سے سن کر ہو سکتے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے مطلوب رمضان کے روزے کا۔ اگر ہم اس اپنے رمضان کے روزے کو صحیح بناتے ہیں تو یہ روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن سے فاصل کر کے آئے، ورنہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے کوئی حاجت نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایمان کے ساتھ جب روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ روزہ فرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، تو ہم اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی تمام خواہشات پر اللہ رب العالمین کے احکام کو نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب کیا ہے؟ بھوک اور پیاس برداشت کرنا۔ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بدلہ، یہ ہے اس کا اجر۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بشارت دی سنائی صحابہ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، قیامت تک یہ بشارت مسلمانوں کو سنائی جاتی رہے گی، لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے رہیں گے جب جب یہ بیان کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سستی اور کائلی کو چھوڑیں، سستی اور کائلی کو چھوڑیں۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، آئے ہیں گزر جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو جان فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی سابقہ گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی سابقہ گناہ پچھلی گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ تو صرف روزے کا ہی یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ قیام اللیل تراویح کی نماز کا بھی ہے۔ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ پہلے دن پڑھایا، صحابہ کرام کو معلوم ہوا، جن لوگوں کو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو گئے۔ یہ لوگ جب نماز پڑھ کر گئے، صحابہ میں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات میں نماز پڑھائی، بہت مزہ آیا، اللہ رب العالمین سے رشتے استوار ہو گئے، شرح صدر ہو گیا، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے استوار ہو گیا، ایمان ہمارا بڑھ گیا۔ جن جن صحابہ کو معلوم ہوا دوسرے دن اور بڑی تعداد کی مسجد میں حاضر ہو گئے۔ جب دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، یہ لوگ واپس گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آپ یاد کریں، کوئی بہت ٹیلیفون کا زمانہ نہیں تھا، گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹوں کا زمانہ تھا، کچی سڑکیں تھیں،
جہاں جہاں تک خبر پہنچ سکی وہ خبر پہنچ گئی۔ تیسرے روز صحابہ کرام کی تعداد اور بڑھ گئی، مسجد بھر گئی، جگہ نہیں ملی مسجد کے اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام کی شوق کا یہ عالم ہے کہ جن لوگوں کو معلوم ہوا پہلے دن حاضر ہوئے، جن لوگوں کو معلوم ہوا دوسرے دن اور بڑی تعداد میں، تیسرے روز اور بڑی تعداد میں، چوتھے روز اور بڑی تعداد میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے نماز پڑھانے کے لیے، اپنے گزرے سے نہیں آئے، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری کھانے کے سلسلے میں خوف پیدا ہو گیا کہ ہمارے سحری نہ چھوٹ جائے، لہذا یہ لوگ واپس ہو کے اللہ کے نبی اب نہیں نکلیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ رات میں جو پہلی تراویح ہم نے پڑھی ہے، رات میں بہت زیادہ مسلمان حاضر تھے، تقریباً آدھی مسجد تھی یا کوئی مسجد فل ہو گئی تھی۔ دوسرے روز اور کم ہو جائیں گے، تیسرے روز مزید کمی آئے گی، آخر رمضان تک پہنچتے پہنچتے شاید ایک سب بھی پوری رہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ دن گزرتا گیا اور تعداد بڑھتی گئی، ہماری تعداد جو دن گزرتا جائے گا اور گھٹتی جائے گی۔ تو ہم اندازہ لگائے ہمارا ایمان کہاں ہے اور صحابہ کا ایمان کہاں تھا، وہ کس قدر موتی اور فرما بردار تھے، ہم کس قدر موتی اور فرما بردار ہیں اللہ کے احکام کے۔ تو یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ تراویح کی نماز فضیلت بھی اللہ کے نبی نے وہی بیان فرمائی جو روزے کی بیان فرمائی ہے۔ تراویح کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے 3 دن یہ جو جماعت سے پڑھائی، چوتھے روز نہیں نکلے، فرمایا اگر میں چوتھے روز بھی نکل جاتا تو یہ تراویح کی نماز تم پر فرض ہو جاتی اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا، مسلمان 1 گھنٹے اپنے رب کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کون گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جو قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کون گھنٹے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، وہ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے 4 5 6 گھنٹے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ رات میں سونے کو ملے گا، دن میں سونے کو ملے گا، بیٹھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ قوم دشمنوں کے مقابلے میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عزت دی تھی کہ ہم رات میں قیام کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، دن میں جہاد میں کھڑے ہوتے تھے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ جو مسلمان سونے کی عادی ہو گئی ہے، وہ دشمنوں کے مقابلے میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ آج ہمیں ہر جگہ ہزیمت کا سامنا ہو جائے، وجہ ہم سونے کے عادی ہو گئے، پکے پکائے کھانوں کے عادی ہو گئے، پکے پکائے حلووں کے کھانے کے عادی ہو گئے۔ ہمیں اچھا کھانا چاہیے، سونا چاہیے، جد و جہد نام کی کوئی چیز نہیں، یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ ذلیل و خوار ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، تراویح کی نماز ہم پڑھیں۔ ابو داؤد کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ کھڑے ہو، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، ثم انصرف، پھر امام جب سلام پھیرے اس کے بعد وہ واپس ہو تو لوگ واپس ہو، کتب لہ قیام اللیل، اس کو پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ثواب پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کا لکھا جاتا ہے۔ کیا یہ کم فضیلت ہے؟ کیا یہ کم ثواب اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ جو مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ نہیں پتہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، ہمیں جو بھی عبادت ہم کر سکتے ہوں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر سکتے ہوں، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہر وہ گناہ کے کام جو ہم دیگر مہینوں میں کرتے تھے، اس مہینے میں بچ جانا چاہیے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لینا چاہیے، تو ہمارا روزہ بھی صحیح ہوگا، ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں وہی اجر عطا کرے گا جو اجر عطا کرنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا، تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔